بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز دوستوں، مسلمان بہن اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے۔ رب ذوالجلال آپ کو اور مجھے ساری زندگی دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے اور مرتے وقت کلمہ نصیب کرے۔ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے اپنے الفاظ واپس لیے۔ مسئلہ فدق پر روافظ کے رد میں گفتگو کرتے ہوئے جو میں نے یہ کلمات بولے تھے، جب مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں، یہاں لفظ خطا سے میری مراد قطعی طور پر خطائے اجتہادی ہی تھی، جس پر کلام کا ماقبل، جس میں سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو محفوظہ کے لقب سے ذکر کیا گیا ہے، اور کلام کا مابعد بھی دلالت کرتا ہے، جس کی میں نے بعد میں خود وضاحت بھی کر دی تھی۔ عوام میں جو الفاظ وائرل ہوئے انہیں ماقبل اور مابعد سے کاٹ کے وائرل کیا گیا، چونکہ راحت جان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ زہرا بطول رضی اللہ تعالی عنہا کے آداب کا معاملہ بڑا حساس ہے، لہٰذا اکابر علماء اہل سنت کے کہنے پر انتشار و اختلاف کے خاتمہ کے لیے یہ الفاظ جب مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں کے کلمات کو بندہ ناچیز واپس لیتا ہے، نیز محفوظہ عن الخطا کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ ان سے کبھی نہ کبھی لازماً گناہ کا صدور ہوتا ہے، خواہ انتہائی نادر ہی کیوں نہ ہو۔ پس محفوظ اللہ تعالیٰ کے فضل سے گناہ سے بالکل محفوظ بھی ہو سکتا ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہمیشہ محفوظ رہیں۔ میری کسی تقریر یا تحریر سے اس کے برعکس مفہوم کا تاثر پیدا ہوتا ہے تو میں اس سے بھی برات کا اعلان کرتا ہوں۔ بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب ان کا الفاظ واپس لینا بھی موضوع بحث بن چکا ہے، اور اس پر ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے کہ کیا ان کے اس رجوع کو رجوع مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب کے جو مخالفین ہیں ان کو اب ڈاکٹر صاحب کا رجوع بھی پسند نہیں ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ ڈاکٹر صاحب کا رجوع جو ہوا ہے، اس کے پیچھے اس کی جو بیس بنی ہے وہ علماء اہل سنت کا سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے بارے میں متفقہ فیصلہ اور متفقہ فتویٰ تھا، اور اس فتوے سے کون کون سے علماء، جید علماء، کبار علماء متفق تھے۔ اسی مجلس میں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی گفتگو کے بعد مفتی منیب الرحمن صاحب نے ایک ایک کا نام بھی ذکر کیا اور بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اتفاق سے یہ فتویٰ جاری ہوا، اور اسی پروگرام کے آخر میں دو اہم شخصیات کے بیانات بھی جاری کیے گئے، جس میں حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالعلیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عبدالستار سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث جامعہ نظام رضویہ لاہور۔ ان کا بیان بھی جاری کیا گیا، جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ ان علماء نے جو متفقہ فیصلہ کیا ہے میں اس فیصلے کی تائید کرتا ہوں۔ اب اس متفقہ فتوے کو جب ڈاکٹر صاحب کے سامنے پیش کیا گیا تو ڈاکٹر صاحب نے اس متفقہ فتویٰ اور متفقہ فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور اس کو تسلیم کر لیا، مان لیا، اور چونکہ ان کے الفاظ جو تھے اسی پر اعتراض تھا، ان کے الفاظ پر، تو ڈاکٹر صاحب نے جب مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں ان الفاظ سے رجوع کیا، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں توبہ بھی کی، ان سے معافی بھی مانگی۔ تو دیکھیں کسی آدمی کی تحقیق اور اس کے پاس دلائل موجود ہیں، لیکن جب اس کے بڑوں نے مل بیٹھ کر اس کو سمجھایا تو ان کو بات سمجھ میں آ گئی کہ میرے بڑے، اتنے بڑے اور سب اکابر اور سب مخلص علماء اہل سنت ہیں، یہ سارے متفقہ طور پر جب ایک رائے قائم کر رہے ہیں
تو مجھے اب ان کے خلاف نہیں جانا چاہیے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اپنے الفاظ سے رجوع کر لیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ الفاظ سے رجوع کرنے کی بنیاد پر اس کا جو برعکس اس کا جو اثر جانا تھا جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر، ان کی ذات اور ہستی پر، فوری طور پر ان کی حمایت کے اندر جملے بھی بولے کہ اس کا مطلب جو ہے یہ ہرگز نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ غلط تھے، بلکہ انہوں نے یہ واضح کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور مصیب تھے، اور اس معاملے میں وہ غاصب نہ تھے۔ بہت اچھا کیا، اہل سنت کا یہی مسلک ہے، یہی مذہب ہے۔ اب لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے کہ جناب یہ الفاظ کا ہیر پھیر تھا، موقف تو وہی ہے۔ یار کیا آپ کو اب کیا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب کے رجوع کے بعد اب مزید کیا چاہیے؟ چلیں میں یوں کر دیتا ہوں، آپ ایسا کریں کہ جتنے علماء کرام نے متفقہ فتویٰ جاری کیا اور ڈاکٹر صاحب کو پیش کیا اور ڈاکٹر صاحب نے اس کو تسلیم کیا، آپ اسی درجے کے اتنے ہی جید علماء کرام کو جمع کریں اور ان سے متفقہ طور پر ایک تحریر لے لیں، اور جو الفاظ آپ ڈاکٹر صاحب سے کہلوانا چاہتے ہیں آپ اس کے اندر انورٹڈ کامہ میں درج کر دیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ الفاظ بولیں گے تو ہمیں تسلی ہوگی، ہمیں تشفی ہوگی اور ہم مانیں گے کہ انہوں نے رجوع کر لیا۔ ادروائز اگر اور الفاظ ہیں جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی کچھ دن پہلے رجوع کیا ہے، آپ بول دیں کہ لکھ کر دے دیں یہ سارے علماء، اتنی تعداد ہو جتنی تعداد علماء کی ڈاکٹر صاحب کو سمجھانے کے لیے جنہوں نے متفقہ فتویٰ دیا، آپ اتنے ہی جید علماء کرام کو جمع کر لیں اور متفقہ طور پر ایک فتویٰ جاری کر لیں جو اہل سنت کے عقائد کی نمائندگی کرتا ہو، تو وہ فتویٰ جاری کریں اور ڈاکٹر صاحب سے آپ جو کہلوانا چاہتے ہیں کہ یہ الفاظ ڈاکٹر صاحب بولیں گے تو ہم ان کا رجوع قبول کریں گے ورنہ ہم ان کے رجوع کو رجوع نہیں مانتے، آپ ہمت کر لیں، ایسا جاری کریں، ایک اعلامیہ جاری کریں، وہ 8-10 صفحات کا ہو، 15-20 صفحات کا ہو، 1-2 صفحے کا ہو، 2-4 لائنوں کا ہو، لیکن سب کے دستخط کے ساتھ، سائنوں کے ساتھ، سگنیچر کے ساتھ یہ متفقہ اگر آپ کوئی لائحہ عمل پیش کر سکتے ہیں تو یہ ڈاکٹر صاحب کے جو مخالفین ہیں وہ ہمت کریں اور اس طرح کا کوئی اعلامیہ جاری کریں، تو انشاءاللہ ہم پھر کوشش کریں گے ڈاکٹر صاحب کو کہ آپ کو راضی کرنے کے لیے، آپ کی دل کی حسرتیں پوری کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب وہ الفاظ بھی بول دیں جس سے آپ کو اطمینان ہو جائے اور جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اہل سنت کا اسی میں دفاع ہے، تو ٹھیک ہے ہم وہ دفاع بھی کروائیں گے، ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں گزارش کریں گے، ان کے پاؤں پڑ جائیں گے، ان کو سمجھائیں گے تاکہ آپ جن الفاظ کو چاہتے ہیں کہ یہ الفاظ ڈاکٹر صاحب بولے پھر ہوگا رجوع، ورنہ اگر ہمارے بتائے ہوئے الفاظ نہ بولے تو ہم ڈاکٹر صاحب کا رجوع مانتے ہی نہیں۔ آپ کر لیں، ایسا کر لیں، ہم ڈاکٹر صاحب کو مجبور کریں گے، لیکن ایسا نہیں کہ انہوں نے اپنے الفاظ کو بھی واپس لیا، انہوں نے رجوع بھی کر لیا، رجوع کرنے کے بعد وہ اہل سنت کے دھارے میں بھی ہیں، اہل سنت کے تمام جو عقائد ہیں ان کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اور آپ گھر میں بیٹھے بلا وجہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں یہ منظور نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب کا یہ رجوع نہیں ہے، انہوں نے الفاظ کا ہیر پھیر ہے، موقف تو وہی ہے۔ بھائی موقف جو بھی تھا جب الفاظ واپس ہو گئے تو وہ سارا موقف انہی الفاظ کے اندر تھا نا، یا پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اگر رجوع کرتے ہیں تو اس رجوع کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کی کوئی بات نہ کریں، ان کی حمایت میں کوئی بات نہ کی جائے، اور ان کے اوپر جو اعتراض غاصب ہونے کا ہے، ظالم ہونے کا ہے، وہ برقرار رہے۔ یاد رکھیے کہ اگر وہ برقرار رہتا ہے تو پھر قرآن پاک کو جمع کرنے والے ان صحابہ کرام کی ہستیوں پر، ان کی شخصیات پر اعتماد اٹھتا ہے، اور جب ان سے اعتماد اٹھے گا تو قرآن سے اعتماد اٹھے گا، کیونکہ ان کے ہاتھوں پر جمع ہوا ہے، یہ بہت دور تک اور بڑی لمبی بات جائے گی۔ اس لیے چاہے ضیائی ہوں چاہے خطائی ہوں، میرا سب کی خدمت میں یہ مؤدبانہ ایک گزارش ہے میری کہ جو آپ کے نزدیک خطائی تھا اس نے تو خطا سے رجوع کر لیا اور واضح بات بھی بتا دی، پہلے اپنا موقف بھی پیش کر دیا اب ایک عرصہ تک، لیکن اب جب علماء اہل سنت نے تقاضا کیا تو انہوں نے رجوع بھی کر لیا، اب آپ بھی رجوع کر لیں،
آپ بھی ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں اور آپ بھی اپنے عشق کو سمجھا دیں کہ دنیا میں کوئی اور بھی عاشق رسول ہو سکتا ہے. آپ بھی اپنے ادب کو بتا دیں کہ دنیا میں اور بھی کوئی اہل بیت کا ادب کرنے والا ہے. تو بس تھوڑا سا قدم پیچھے ہٹائیں. انشاءاللہ جب اتفاق ہوگا، جب اجتماعیت ہوگی، جب اتحاد ہوگا تو برکت ہی برکت نازل ہوگی. اللہ تعالیٰ عوام اہل سنت کو، علماء اہل سنت کو، خواص اہل سنت کو، مشائخ اہل سنت کو اتفاق و اتحاد عطا فرمائے. میرا جو خیال اور میری جو رائے تھی وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو نظریہ اور آپ کی رائے اس سے مختلف ہو. جو بھی ہو لکھیے گا ضرور، لیکن ذرا تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.